साहब मुहतरम ये थे जनाब ज़ाकिर नबी दाशिर कीजिए। मालिक इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, मालिक ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए और पानी मजालिब के रिज़्क़ में मालिक वसी वसअत अता फरमाए। और जिन मरहूम इनकी इंसानी सलाम की मजलिस है, मालिक बनियान मजालिस के दर्जात बुलंद फरमा। और इस नस्ल से अल्लाह मौला के बला खान जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, खतीब आले मोहम्मद खतीबुल असद सरकार अलामा किबला नाना नवाज हाशमी तौसफी बहावलपुर खरफुल रशीद सुल्तानुल उलमा सरकार अलामा किबला मुज़फ्फर तौफी साहब ये खिताब फरमाएंगे। और उनके बाद ज़ाकिर सैयद इमरान नवाज काज़मी नूरे वाला और उनके बाद ज़ाकिर सैयद नजमुल हसन नौबत अखर अपने मखसूस अंदाज में बादशाह की रोकनी पेश करें। तमाम हज़रात मेहरबानी करें, ज़हमत करें, थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं। मजलिस की ज़ीनत बने, ये बिल्कुल मेंबर के सामने जगह खाली है, मेहरबानी करके थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं। उन्हीं की दुआ है, उन्हीं की नौकरी का सिला है जो मौला ने इस मिंबर पे अपनी नौकरी में शामिल किया है। बड़ा अशोक सा ज़माना है, मालिक हर अज़दार की माल की हिफाजत करे और सब ने आमीन कहना है कि मौला हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, मौला मेरे मौला इमाम ज़माना के ज़बूर में ताबीर अता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अगर आपको तवज्जो हो गई है तो दो जुमले आपके साथ। माशाल्लाह मुनारा खान का मजमा है। पिछले साल भी मैं यहाँ पढ़ा था और आप ही की दुआओं से और मोहब्बत से इस साल फिर मैं यहाँ ड्यूटी देने आया हूँ, क्योंकि ये जिक्र किसी तादाद का मोहताज नहीं है। एक बंदा भी अकेला खड़ के अली का नाम ले ले तो उस ज़ात की उसमें निगाह पड़ जाती है। कोई बात, जो लंगर करने गए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी सुबह से, आखिर ये भी ज़रूरी है, बशर है, तकाज़ा है, चलता भी आराम निकलता है, पर जितने भी बैठे हैं तादाद नहीं देखनी। न्याज़ मौला देखना मेरी तरफ है। बात मेरी समझ में आ गई, मैंने बात शुरू कर दी है। एक आयत पढ़नी है और फिर उसी की रोशनी में मैंने आगे सफ़र करना है।
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، 1 منٹ آپ نے مجھے دینا ہے، 1 منٹ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میرا آ جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دو آدم کے ان بچوں سے، ان بچوں سے جو میری نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس مولا جو ہاتھ بلند ہو گیا مالک، شام والی بیوی سے میری دعا ہے، ادنا سا وکیل ہوں، ذاکر ہوں، بیٹا سمجھو، مہمان سمجھو، بھائی سمجھو، مولا کا ادنا سا وکیل سمجھ لو، ماتدار سمجھ لو۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے شام والی بیوی اس پہ خیرات رکھے، خالی کبھی نہ جائے۔ اب نعمت کیا ہے، اس نعمت کو سمجھ لیا تو مجلس میں راج ہو جائے کہ میرے حبیب کہہ دو آدم کے ان بچوں سے جو میری نعمت کو سمجھتے نہیں، میرے حبیب کہو ان سے کہ مجھ اللہ کا کوئی ہمسایہ نہیں کہ میں اس کے کسی حق کا خیال کروں، مجھ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں جو اس کی تربیت کروں، مجھ اللہ نے کسی کا کچھ دینا نہیں جو اسے قرضہ لوٹاؤں۔ میرے حبیب سرا سے لے کے ثریا تک، ذرے سے لے کے عرش تک، اس 18,000 عامل کا میں نے کچھ دینا نہیں۔ میرے حبیب جب دینا ہی نہیں پھر ان سے پوچھ تو صحیح، میں ان کے لیے رزق دیتا ہوں، ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں برساتا ہوں، ان کے لیے بارش برساتا ہوں، انہیں بیٹے دیتا ہوں، ان کی ہر دعا کو پورا کرتا ہوں۔ میرے حبیب جب دینا ہی کچھ نہیں پھر بھی میں اللہ اتنا دیتا تو ہوں۔ الابتغاء رب وجہ اللہ الاعلیٰ، میرے حبیب اب ان سے کہہ دو ان نالائق بچوں سے کہ یہ کفر کریں یا بھونکیں، جو کچھ بھی دیتا ہوں علی کا صدقہ دیتا ہوں۔ جس علی کے صدقے میں اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوتی اس علی کو نماز سے نکال کے نماز کیسے پوری ہوتی؟ جو ہاتھ کھول گیا میں دعا کیجیے گا، نور بھائی نیاز مولانا دعا کیجیے گا۔ میں نے آیت بھی پڑھنی ہے، بس تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذرا ذہن فریش ہو جائے۔ خندق پہلی اور آخری جنگ تھی جہاں میرے مرشد علی چل کے گئے، باقی ہر جنگ پہ میرے مولا سوار ہو کے گئے، صرف یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جہاں میرے مرشد علی چل کے گئے۔ عمر ابن عبد الحرامی بے شمار ہے اس میں، یہ دشمن ہے اسلام کا، اس نے محمد مصطفیٰ کے خیمے کے آگے جھنڈا گاڑا، کہتا کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے میں بھیج۔ رسول نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے۔ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، جتنے بیٹھے تھے کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے۔ میرے مرشد علی کا ہاتھ پکڑ کے پھر رسول نے نیچے بٹھایا، پھر علی سرکار نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ کتاب ہے مشارق الانوار فی فضائل مولا علی علیہ السلام، اس میں علامہ رجب علی قدسی نے جملہ لکھا ہے، جملہ نہیں عقیدہ پہ رو دیا ہے، جملہ بہت بڑا ہے، ان کے لیے دعا نہ فاوا ضرور کر دینا، جس کو سمجھ میں وہ ضرور بولنا۔ علامہ رجب علی قدسی کہتے ہیں کہ جو بندے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ جو بندے خندق کے میدان یہ پہلی جنگ تھی، علی اٹھے، اس سے لڑنے کے لیے گئے، یہ غصے کی حالت میں چلا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی۔ جب میرے مرشد علی اس پہ غالب آئے نا، سب سے پہلے علی نے اس کی ٹانگ کاٹی، پھر اس کا سر کاٹا۔ علی کہتے ہیں میں ہوں عادل امام، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے۔ اب وہ دشمن تھا اسلام کا، کہا تھا رسول نے کہ ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرے، منارے والوں کو کتا بنا نہیں، ایک دشمن ایسا ہے جو بھونکا ایمان پہ تھا۔
منبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ملک عراق ہے، شہر ابیض ہے، منبر پہ تیرے مرشد علی بیٹھے ہیں، میرے مولا رزق بانٹ رہے تھے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے علی معاذ اللہ تیری یہ جو بانٹ رہا ہے اس میں عدل انصاف نہیں ہے۔ علی کہتا ہے نکالو کتے، غازی کی قسم وہ کتا بن گیا۔ یہ ایمان کا دشمن تھا، لباس اڑ گیا ہوا میں، حالت کتے والی، شکل کتے کی بن گئی۔ مسجد سے لوگوں نے لان تان مارنا شروع کیا، وہ دیکھو جی علی کو بھونک گیا ہے کتا بن گیا ہے، وہ دیکھو جی علی کو بھونک گیا ہے کتا بن گیا ہے۔ اب یہ باہر کی طرف نکلا۔ اب منارے والوں ہے آپ کا علاقہ، ہمارے اپنا جو علاقہ ہے کچھی کا یا پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا، اس میں بھی رواج ہوتا ہے کہ جب کسی نئے علاقے میں باہر کا کتا آتا ہے تو وہاں کے کتے دھن والوں کیا اس کا حشر کرتے ہیں۔ اب جب باہر کے کتوں نے دیکھا کہ یہ نیا کتا ہمارے پاس کیا کر رہا ہے، ٹوٹ پڑے سب کے سب۔ کسی نے ناک پکڑا، کان پکڑا، کسی نے منہ نوچا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ بندے پیچھے ہیں، کتے پیچھے ہیں، سب نے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ تھا کتا، عقل تو انسانوں والی تھی، باہر نکل کے گلی میں جانے لگا۔ اب ہے جملہ منارے والوں یہ پردہ داروں کے لیے جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کی دعا مجھے آپ نے کرنی ہے۔ تھا کتا، عقل تو انسانوں والی تھی، دوڑ کے اپنے گھر میں جانے لگا۔ دیکھنا جاگنا جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہی اندر گیا گھر میں بیوی نے دیکھا یہ کیا، یہ گندا خون میں لت پت کتا میرے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ اس نے جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا، جیسے ہی سامنے مارنے لگا کوفے کے لوگ کہتے بی بی نہ مارنا تیرا شوہر ہے۔ کہتی میرا شوہر اس حالت میں، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا۔ اس اجتماع میں اتنے لوگوں میں یہ آپ کا بولنا یہ خیرات ہے بی بی کی آپ میں۔ اب تمہید ہو گئی، ذہن بن گیا، اب اس آیت پہ چلتے ہیں۔ ہے اجازت؟ فرمایا، اور آیت ہے قسم کی۔ منارے والوں قسم وہ ذات کھا رہی ہے جس کی قسم زمانہ کھاتا ہے۔ فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس سورج کی اور اس سے پھوٹنے والی شعاؤں کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ آیت کا مطلب مفہوم سمجھ جائیے گا، پوری بات کھل جائے گی۔ اب قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ، کہ اس سورج کی۔ اب اللہ کے حبیب نے خیمے سے سرکار باہر نکلے، نگاہ بے نگاہی سے اس نے دیکھا، جبریل سے کہا جلدی جا میرے محبوب کے قدم چوم، اور چوم کے کہہ والشمس والضحاها، قسم ہے مجھے اس سورج کی اور اس سے پھوٹنے والی شعاؤں کی۔ اب سرکار نے سینہ اترا کے 2 قدم چلے، آرائش گیسو کیا، نیا لباس دے کے تن کیا، بلکہ اگر توجہ ہے تو جملہ بنانے والوں کہوں کہ خدا کے ایک سمرے ہوئے نے پھر سے خود کو سنوارا۔ اللہ کا نبی اترا کے بھی چلا ہی تھا کہ کیا شان ہے میری کہ وہ ذات مجھے کہہ رہی ہے والشمس والضحاها، کہ میں سورج ہوں اور چہرے سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ ابھی جبرائیل واپس گیا ہی تھا، فنزل جبرائیل نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاها، کہ مجھے قسم ہے اس چاند کی بھی جو سورج کے پیچھے چل رہا ہے۔ منارے والوں جیسے ہی اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا شوہر بطول آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ نے سورج کہا ہے رسول کو۔ اس آیت میں سورج رسول ہے اور چاند میرے مرشد علی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ منبر حسین ہے، اور ویسے بھی مولا حسین کی مجلس دھن والوں
جو ممبر حسین ہے یہ جنت سے زیادہ پاک ہے، جنت سے زیادہ طہارت ہے اس ممبر کی، کیونکہ جنت میں کتا جا سکتا ہے، حسین کی مجلس میں کتا نہیں آ سکتا۔ اس کی اتنی طہارت ہے اس مجلس میں، یہ مجلس اتنی پاک اور اتنی بلند ہے۔ تو جہاں 14 کی مسند ہوتی ہے وہ ذکر حسین کی جگہ ہوتی ہے۔ دیکھنا آپ نے میری طرف، حق تو نہیں گئے؟ میں نے کہا نا تعداد آپ نے نہیں دیکھی، میں اپنے حصے کی جو ڈیوٹی نوکری ہے میں نے کر دینی ہے۔ میرے بات پڑھنے والے بہتر ہیں، میرے قبلہ ہیں، وہ بھی ڈیوٹی پوری کریں گے، مولا سب کی منظور کریں، انہی کے صدقے میں مجھے گنہگار کا مولا پرسہ قبول کرے۔ دیکھنا آپ نے میری طرف، بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں علامہ عبدالرزاق موسوی اللہ اہل سنت کے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق نبی اور علی ہے۔ وہ کہہ رہے بے شک کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سورج اپنے حبیب کو کہا ہے اور قمر جو ہے اپنے ولی علی کو کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے شک کروڑوں مرتبہ رسول سورج ہے اور کروڑوں مرتبہ چاند علی ہے، مگر منارے والوں جو بات ہے نا، بے شک داد نہ تو لیکن اٹھا کے ہاتھ دعا ضرور کر دینا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک کروڑوں مرتبہ ہوں گے، یہ دونوں جوڑی ہیں، ان کو اللہ نے سورج اور قمر کی مثال بنایا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری نظر میں ایک جوڑی ایسی بھی ہے، فخر بھائی مشرق توجہ کیجیے گا، ایک جوڑی ایسی بھی ہے جو ان سے بڑی مصداق ہے۔ وہ کہتے ہیں عباس وہ مہتاب وفا ہے جو ہمیشہ حسین کے پیچھے چلا ہے۔ بڑا دھیان سے توجہ کیجیے گا، عباس وہ مہتاب وفا رہا، حتیٰ کہ دنیا میں آتے وقت بھی عباس نے، عمران بھائی اس قانون کو مد نظر رکھا، 3 شعبان کو حسین کی آمد ہوئی، 4 شعبان کو عباس کی آمد ہوئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ تو خود خدا نے کہا عباس سے، اس ذات نے کہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، جو تو نے کربلا میں حسین کے لئے کیا اس کا اجر اگلے جہاں روز محشر قیامت کے دن تجھے اوپر ملے گا، لیکن دنیا میں میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں عباس تیرا اجر یہ ہے۔ کیا مولا اجر کیا ہے؟ جاگنا، سن لیا تو معراج ہو جائے گی، اجر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے عباس دیکھ لینا، روح زمین پہ جب تک یہ دنیا رہے گی اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے عباس کے نام۔ مولا کو سلام کرتے جو مولا غازی کے مرید ہے، ایک واقعہ مولا کا سامنے آگے اگر کہیں تو مولا غازی کا سنا دوں۔ میں نے اپنے وقت میں جانا ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، 13 سال کا سن ہے، سفین کی لڑی تھی مولا پاس میں، 13 سال کا سن ہے، 13 سال کا سن تھا مولا کا۔ یہ ایک زغان نامی حرام زادہ بے شمار ہے، ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑا فخر گھمنڈ تھا اسے، اس نے کہا میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، میری اتنی بڑی فوج ہے، میں کسی جگہ بھی قبضہ کر سکتا ہوں۔ اب سنا تھا اس نے میرے مرشد علی کا نام، لیکن اسے فخر تھا اپنا کہ میری فوج سب سے زیادہ ہے، اور ایک ایسا جوان تھا اس کے پاس زازان نام کا جس نے 1000 بندے سے اکیلے لڑائی کی تھی، اتنا بڑا جنگجو تھا۔ اسے بلایا، کہا کہ اگر تو نے علی کو شکست دے دی تو جو منہ مانگا انعام میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بات ہی کوئی نہیں، میں زازان ہوں، میں 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا رہا ہوں، مسئلہ اس میں کوئی نہیں، میں لڑ لوں گا۔ اس نے کہا اگر تو نے لڑ لیا تو منہ مانگا جو کہے گا جائیداد میں سے آدھا حصہ وہ بھی تجھے دے دوں گا۔ یہ چل پڑا، مدینے پہنچا، مدینے میں آ کے حجاز کا محلہ پوچھا، محلہ قمر بنی ہاشم میں آیا۔ اب منارے والوں جملہ اتنا بڑا ہے، اب جتنے بیٹھے ہیں اللہ کرے ایسا ہے، جتنے خریدار علی والے موالی حلالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جملہ ہے تو ہزاروں کی تعداد میں بولنے والے، لیکن پھر بھی میں غسل نہیں کر رہا، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، میں اپنا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے، پہنچ گیا تو میری حق میں دعا ضرور کر دینا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے دروازے پہ فخر بھائی عمران سے کوئی بندہ آگے بشر بھائی ٹکل باب کرتا ہے، ہم پوچھتے ہیں نمن انتا تو ہے کون؟ یہ ممبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، 5 12 14 کی قسم ہے، چادر تطہیر کی قسم ہے، جیسے ہی اس حرامی نے آ کے علی کا دروازہ پوچھا، اس نے دروازے پہ ٹکل باب کیا۔ منارے والوں مولا عباس کا 13 سال کا ذہن میں رکھنا، سفین کا وقت ہے،
وہ ہے علی کے بیٹے کا، علی بیٹے کا سن، 13 سال کا سن ہے مولا عباس کا۔ اس سن میں آ کے میرے مرشد غازی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے علی کے لال نے، سیدہ کی دعا نے یہ نہیں منارے والوں پوچھا کہ تو کون ہے، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال لا کے علی کے کمر نے، حسین کے بھائی نے، حسن کے بھائی نے، میرے مولا غازی اسے دیکھ کے کہتے ہیں اور تو لڑے گا علی سے؟ تو لڑے گا علی سے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں۔ جناب کہتے جلدی سے علی کو بلا، میں نے علی سے مقابلہ کرنا۔ مولا عباس مسکرا کے کہتے ہیں تو علی سے نہیں لڑ سکتا، کیا تو نے علی کو خیبر میں نہیں دیکھا؟ تو نے علی کو خندق میں نہیں دیکھا؟ کہتا جو مرضی ہو جائے، میرا نام زازان ہے، میں ہر 1000 بندوں سے لڑتا رہا، تو علی کو بلا۔ مولا غازی مسکرا کے جب اس نے بات نہ مانی نا، مولا غازی مسکرا کے کہتے ہیں چل تو علی کو چھوڑ، علی کے اس غلام سے لڑ۔ اس کی چھت پہ علم ہے نا مولا غازی کا، اس کی چھت پہ علم ہے وہ تو بولے گا، اور ویسے بھی جس کی چھت پہ علم ہوتا ہے نا، ہر اس چھت پہ مولا حسین کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے، کیونکہ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے حسین یہ نوکری عطا کرتا ہے، یہ وہ نوکری ہے۔ کیا کہا؟ تو چھوڑ، تو مجھ سے لڑ۔ اب ذہن میں رہے کہ 13 سال کا سن ہے میرے مولا غازی کا، دیکھنا آپ نے میری طرف، جو آ رہا ہے اپنی جگہ خود بنا لے۔ 13 سال کا سن ہے، یہ پہلے مسکرایا، یہ کہتا میں لڑتا تو 1000 بندے سے تھا، 13 سال کا بچہ ہے، میں تو اس کو آرام سے ہرا دوں گا۔ لیکن اسے نہیں پتا نا کہ علی ہے ید اللہ، علی کی کلائی میں ہے اس کبریائی کی طاقت، اور عباس میں ہے دونوں کی طاقت۔ وہ دو جلالوں کا مزہ ہے۔ اس نے کوئی مسئلہ نہیں، مقابلہ کر۔ میرے مرشد عباس نے کہا یہ لے تلوار، منارے والوں پہلے یہ تلوار سے لڑا، جانگنا جملہ آگے، تلوار سے لڑتا تھک گیا، تلوار سے بھی کچھ نہ کر سکا میرے مولا عباس کا۔ پھر اس نے نیزے کا کہا، عباس نے کہا یہ لے تو نیزے سے اپنی خواہش پوری کر۔ نیزے سے لڑتا رہا، نیزے سے بھی کچھ نہ ہو سکا۔ جب لڑ کے تھک گیا، میرے مولا کہتے ہیں بس تھک گیا ہے، کہتا نہیں میں ہاتھ سے لڑوں گا۔ مولا کہتے ہیں بسم اللہ ہاتھ سے ہی لڑ لے۔ اس نے عباس کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو ڈالا، علی کے بیٹے نے اپنے علی کے بابا کی کبریائی کی طاقت سے اپنے ہاتھوں کو اس زازان ملعون کے ہاتھوں میں منارے والوں ڈالا۔ اس نے زور لگا کے آخر کر دیا، اس نے اخیر ہی ہو گئی کہ عباس کا ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکا۔ جب یہ تھک گیا نا، اس نے دیکھا کہ میں تو 1000 بندے سے لڑتا تھا، کہ 13 سال کا بچہ ہے کیا، میں جس کے قدم اکھاڑ ہی نہیں پا رہا، یہ اس وقت زور لگا کے تھکا۔ میرے مرشد کہتے ہیں تو نے اپنی کر لی، اب علی کے اس غلام کی طاقت بھی دیکھ۔ میرے مرشد عباس نے اس کے کمر بند میں منارے والوں ہاتھ ڈالا، اسے ہوا میں اچھالا، پھر زمین پہ پھینکا، پھر ہوا میں اچھالا، پھر زمین پہ پھینکا، پھر ہوا میں اچھالا، پھر زمین پہ پھینکا، پھر ہوا میں گیا، یہ بکھلا گیا 7 مرتبہ۔ جب یہ زمین پہ آیا، میرے مرشد عباس نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چندیا گئی، ابل کے باہر آ گئی، بال بکھر گئے، کہ پریشان ہو کے ہاتھ کانپتے ہوئے عباس کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے منارے والوں کہتا ہے یہ شکست آج مجھ کو پہلی بار ہے، مجھے تو لگتا ہے تو ہی حیدر رہ کر رہا۔ یہ شکست دیکھو، علی، یہ علی کے بیٹے کی طاقت ہے، خود وہ علی جو حقیقت عظمیٰ کا نام ہے۔ بلکہ علامہ خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا، سامنے آگے چلو آپ کو بتاتا چلو تاکہ جو نہیں جانتے ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ وہ کہتے ہیں عرش سے جو اوپر مکان ہے، اس سے اوپر نہ وقت نہ مکان اور ہے نہ وقت ہے، عرش سے بھی اوپر
نہ مکان ہے، کوئی چیز نہیں عرش پر، لا مکان ہے، نہ وقت ہے. وہ کہتے ہیں عرش سے بھی اوپر 80,000 روپ علی کے اور ہیں. 80,000 علی بادشاہ کے روپ ہیں. اور وہ کہتے ہیں آگے جو بات انہوں نے کی، میں کہتا ہوں میں ان کو واہ واہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کر دی. وہ کہتے ہیں جو دنیا میں تم نے چلتا ہوا غدیر میں علی دیکھا، یہ سب سے جو نچلا درجہ تھا نا روپ کا، یہ وہ ہے علی کہ غدیر کے میدان. کیونکہ بات تو وہی ہے نا کہ ہم پڑ جاتے ہیں مولوی کے چکر میں. ہم نے مولا کی مرضی سے علی کو نہیں ماننا، مولوی کی مرضی سے. حالانکہ ماننا مولا کی مرضی سے چاہیے، کیونکہ ہم نے غدیر میں علی کو نبی سے لیا ہے. غدیر کے میدان میں من کنت مولا قاسم رسول پاک نے اسی ٹائم اللہ نے کہا کہ اپنی نعمت تمام کر، اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو تو نے میری دین کا کوئی کام بھی نہیں کیا. تو اپنی نعمت کو اس وقت کہا. لوگوں کو مسواک یاد ہے، سرما یاد ہے. درمیان وہ سرکار بیٹھتے نا محفل میں، تو رسول پاک سے بندے نے سوال کیا، کہتے یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں درمیان سے، یہ سنت ہے، ہم تو اس میں عمل کرتے ہیں نا، سرکار آپ ایک کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. مولا مدد کرنا، میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک خریدار اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی میرے حق میں ضرور کر دے. فخر بھائی وہ کہتے ہیں سرکار نے آگے اس بندے کو جواب کیا دیا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو درمیان سے مانگ نکالتا ہوں، تمہارے لیے یہ سنت ہے، میں کیوں نکالتا ہوں؟ مولا سرکار فرمایا آپ نکالتے کیوں ہیں؟ رسول فرماتے ہیں میرے دائیں کاندھے پہ ہوتا ہے حسن، میرے بائیں کاندھے پہ ہوتا ہے حسین. میں چاہتا ہوں میں اللہ کا عادل نبی ہوں، زلفیں برابر ہاتھوں میں ہوں. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے تھکن کا مجھے اداروں نے دیا. کیونکہ یہ ذکر میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کسی مجمع کا محتاج نہیں. تمہارا دل کر رہا ہے، بازار میں جا رہے ہو اکیلے ہو، یا علی یا علی یا علی تسبیح پڑھتے رہو. گھر میں بیٹھے ہو یا علی یا علی، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چاہو تو یا علی، نہ چاہو تو یا علی، بے ساختہ نکلتا رہے. یہ بھی ذکر ہی ہے نا، کیونکہ جہاں علی، دیکھو تم جب یا علی، علی نام ہے اس علی کا. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نعرہ لگایا، چند بندوں نے جواب دیا، چند بندے چپ ہو گئے. اب میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں ممبر پہ، میرا نام ہے نالین عباس، یہ سب کو پتا ہے. مجمع میں سے ایک بندہ ہے، اس کا نام بھی ہے نالین عباس. اب پیچھے وہ جہاں آخری مولا کا زدار میرا بھائی کھڑا ہے، وہاں پہ کسی نے کہا اور نالین عباس ایسے بلایا، نام بلایا. اب ہوگا کیا؟ مجمع والا بندہ پیچھے دیکھے گا، جاگنا، مثال سمجھنا، ادھر سے میں بھی دیکھوں گا، پتہ نہیں بلا کس پر ہے، کیونکہ نام جو ہم نام ہے ایک جیسا نام ہے نا. تو منارے والوں یہی تو چکر ہے کہ جب علی کا وہ موالی حلالی عزادار یا علی کہہ کے نعرہ لگاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ عرش سے جلی دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتا ہے. دل کے نعرہ ہے علی. حقیقت ہے عظمیٰ. اور جس دل میں، کعبہ دل میں میرے مولا کی ولایت کا چراغ روشن ہے، کیونکہ جس دل میں مولا ہوتے ہیں نا وہ بے ساختہ دھڑکتا ہے، تو علی کی وجہ سے. درود پڑھ لیں مل کے آواز سے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ظاہر کر، میں نے بالکل نہیں کیا. جو عقیدہ آپ نے قبلہ سے کی جوتیاں اٹھا کے جو کچھ سیکھا، جو کچھ ملا، انہی کے جملے ہیں، بلکہ ہر کوئی انہی کے ہی پڑھتا ہے. کیونکہ یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ اس بندے کی دیانتداری کا حق یہ ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے کچھ سنے اسی کی ہی زبانی بیان کرے، اسے کہتے ہیں دیانتداری. تو میں اپنے قبلہ کا پڑھتا ہوں، انہی کے جملے ہیں، انہی کی دعا سے ذاکری میں آیا ہوں.
اور آپ سب کی دعاؤں سے بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا میں نے اور پڑھنا ہے، شاید منارے والوں میں ادھر ہی چھوڑ دیتا، مگر جو پردہ داروں میں میری ماؤں بہنوں میں شام سے بی بی چل کے آئی ہیں، اور تم میں بھی مولا سجاد کہیں نہ کہیں خون بیٹھے رو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ حسرت رہی ہے عمران بھائی بی بی کی کہ جس کو بھائی کی لاش پہ نہیں رونے دیا نا، بہت حسرت سے۔ ابھی آپ لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں، مجلس شروع نہیں ہوئی تھی، پنڈال نہیں لگا تھا، کل کی بات ہے، شام کے وقت دو ہستیاں آ چکی تھی شام سے، ایک بی بی زینب سلام اللہ ہے اور ایک بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام۔ یہ دونوں، اور جب آپ لوگ یہاں سے ابھی شام کو غصہ دے کے چلے جائیں گے نا، اس وقت دو ہستیاں اٹھیں گی، چھوٹی معصومہ کہیں گی بی بی زینب سے کہ اماں یہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا حقدار میرے بابا حسین کو رو رہا تھا، تو شرم نہ کرنا رونے میں، ہائے ضرور کر دینا اگر جملہ سمجھ میں آ جائے۔ اور دو کے دو جملے، میں اپنا وقت پورا تقریباً کر ہی گیا ہوں، ممبر اپنے بھائی کو، میرے محترم عزیز ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے عمران بھائی، مولا ان کے رزق میں اضافہ کریں، ان کے بچوں کی مولا حیاتی کرے، مولا جو بھی ذکر سننے والے کسی کا محتاج نہ کریں، اپنے در کے لاؤ، کیونکہ حسرت رہی ہے آنسو علی کی بیٹیوں کی۔ اور آج میں نے کیونکہ مجلس امام حسین کی، تو میرا دل کر رہا ہے کہ دو جملے امام حسین کی شہادت کے پڑھ، کیونکہ یہ ہے تو اتنی طویل کہ اگر بندہ عشرہ میں پڑھے نا تو امام حسین کی شہادت کے لفظ بیان نہیں ہو سکتے، کیونکہ کاتب مقتل نے لکھا ہے زخموں کی تعداد بھی فخر بھائی ابھی تک منوی لوگ نہیں بتا سکے کہ حسین کو کتنے زخم آئے، کم سے کم روایت جو ہے شہاب الدین مرج وہ کہتے ہیں کہ 3950 زخم اکبر کے بابا کو لگے تھے، کیونکہ عمران بھائی کربلا بھی ذاکر ہیں، مولا بھی جاتے ہیں، کربلا پڑھتے بھی ہیں، مولا آپ کی مذاہب مسائب میں مجلس میں ان چیزوں میں مولا اضافہ کرے، مولا قبول کرے۔ 3950، کیونکہ جس کے پاس بھی کربلا میں تلوار تھی اس نے بدلہ عباس سے لیا، اس نے اکبر سے لیا، کیونکہ 9 لاکھ میں سے لوگوں نے یہی کہا نا کہ ان لوگوں نے، ان کے دادا نے، ان کے بڑوں نے خندیر میں ہمارے دادا کو مارا تھا، آج تم بدلہ آلے محمد سے خود لے لو۔ تو جس کے پاس عزادار و تلوار تھی اس نے اکبر کے بابا کو مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا، جس حرامی کے پاس کچھ نہیں تھا نا منارے والوں، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں ماتم کے لیے جملہ کافی ہوگا، اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر، میں لفظ ہی کہہ سکتا ہوں نا، خیرات تو آپ نے خود ہی مولا سجاد سے پردہ داروں میں شام والی بیوی نے خود ہی عطا کرنی ہے، اتنے ظلم ہوئے۔ حسین کا گھوڑا، بس میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بھائی کے حوالے کرنا وقت میں اپنا پڑھ گیا ہوں، دوڑ رہا ہے حسین کا گھوڑا، ہواؤں سے باتیں کر رہا، صالح بن وہاب مرزی حرام زادے لعین نے اکبر کے بابا کے پہلو پہ نیزہ مارا۔ اللہ اکبر، میرے مولا حسین نے زین چھوڑی۔ اب جو وہاں پہ گئے ہو کربلا میں اور جنہوں نے مقام سیف الزمان علیہ السلام دیکھا ہے وہ اپنے تصور قلعے میں سوچنا، اس منظر کو سامنے رکھنا، جو نہیں گئے مولا ذکر کا صدقہ تمہیں بھی وہ منظر ضرور دکھائے، آمین۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا امام زمانہ کو غیبت سکرہ میں آتے تھے، ہر جگہ سرکار پانی روتے، اس جگہ پہ جب آتے نا منارے والوں پانی بند ہو جاتا، خون شروع ہو جاتا۔ ساتھ نائب ہوتے سائد مولا کے ساتھ بھی پوچھتے تھے مولا ہم بھی تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، کم ظلم تو نہیں ہوا 14 کی اس آل پہ، تو آپ اپنے ان آل پہ جد پہ کیوں یہاں اتنا روتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دادے حسین نے زین چھوڑے تھے۔ کہا مولا یہاں سے مقتل تو کتنا دور ہے؟ کہا میں کیوں خون روتا ہوں؟ یہاں سے مقتل دور تھا، غش کھا کے حسین گر پڑتے، تھوڑا سا کوئیوں کے بل جیسے بچہ چلتا ہے ایسے چلتے، ابھی مقتل کچھ دور ہی تھا عزاداروں کہ پھر میرے دادے حسین کو غش آ گئی۔ مولا پھر مقتل تک پہنچے کیسے؟ کہا میں کیوں خون رو رہا ہوں؟
पाकी का फासला शिमर हरामी ले गया। जिन बालों में ज़हरा कंघी किया करती थी उन बालों में हाथ डाल के हुसैन को मकतल तक ले गया। एक बुरके वाली बीबी कहती रही मेरे बच्चे को छुड़ाओ। अल्लाह, बस छोड़ दिया मैंने मजमून, एक का एक जुमला मसाइल का, छोटी मासूमा का। चक्कर लगा रहा है, हुसैन ने दिन छोड़ दी, चक्कर लगा रहा है मुर्तज़ी से। खैमे से छोटी मासूमा ने कहा दादी फिजा मुझे आखिरी दीदार करा दे बाबा का, मैं आखिरी बार अपने बाबा को गले लगा के मिलना चाहती हूँ। मासूमा को बड़ी मुश्किल से बीबी ने उठाया, उठा के चल पड़ी बीबी। अब जैसे ही अब जुमला समझ में आया ना तो मातम के लिए काफ़ी है। अब जहाँ उम्मत ने लिहाज नहीं किया वहाँ मुर्तज़िस की वफा देखो। जैसे ही शहजादी को देखा, देख के कहता है मौला अब मुझे इजाज़त दे, मैं वापस जाता हूँ। मुर्तज़िस थक गया है, कहा मौला नहीं, तेरी मोहब्बत की कसम, मैंने जितने तीर खाने थे मैंने खाए हैं, मैंने वफा पूरी की है। वो मजमे में से देख तेरी सकीना आ रही है। मुझ मुर्तज़िस की निगाह नहीं पड़ सकती, ये इस उम्मत ने हया नहीं किया, इस उम्मत ने हया नहीं किया, मौला मुझे इजाज़त दे दो। बस जैसे ही बीबी करीब आई, हुसैन ने बिला तशबीह गले में बाहें डाली, बाबा का बौसा लिया। इस मलून शिमर ने कहा कि जल्दी करो। लोगों ने आके हटाना शुरू किया बीबी को, गले से बाहें नहीं छूटी। बहुत कोशिश की मुनारे वालों, मगर गले से बाहें न छूट सकी। ये हरामी कहता है क्या हुआ है? का बच्ची गला ही नहीं छोड़ती। ये हरामी कहता है अच्छा हट जाओ सारे, मेरे पास एक तरीका है, ये खुद गला से बाहें छोड़ेगी। इस कमीने ने हाथ में ताजियाना उठाया, ये बढ़ने के लिए बीबी की तरफ आने लगा। जैसे ही हुसैन ने ताजियाना देखा, कहा अम्मा फिजा जल्दी कर, मेरी सकीना को यहाँ से ले जा। ये कमीना बड़ा कमीना है, इसने हया नहीं करना, ये नहीं हया करेगा। मौला हुसैन कहते शिमर तुझे इतना भी हया नहीं है कि दुश्मनी बेटों से हो